اتنی بات صرف آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ قرآن کو فوکس کریں، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہمیں جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہے اور ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہے۔ یہ جو میں نے سورہ الحاقہ کی آیات پڑھی ہیں، ان میں بھی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، وہ عیش والی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو لیفٹ ہینڈ میں اعمال نامہ دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ ملتا۔ تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی ناکامی رکھی ہے، کیا وہ محرم کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی یا وہ ربیع الاول کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی یا وہ کچھ اپنی رسومات پہ رکھی ہوگی؟ کیا یہ ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ کسی غیر مسلم کو ہم اسلام کی طرف اٹریکٹ کر سکیں؟ کوئی ہے ایسی چیز؟ اسلام کی سب سے بڑی خوبی، جس کی وجہ سے اسلام دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا اور پھیل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں۔ تبھی قرآن نے کہا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا۔ کیا مطلب؟ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسلام سے ڈرو مت، وحشت مت کھاؤ۔ یہ وہ نیچر ہے، یہ وہ فطرت ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو نیچر میں تو سکون ہوتا ہے، اس سے وحشت تھوڑی ہوتی ہے۔ اسلام کے سوا دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتے ہیں، اس میں وحشت ہے۔ آپ جائیں نا کسی اور مذہب کی عبادت گاہ میں چلے جائیں، آپ عجیب سی وحشت ہوگی آپ کو، یار میں کہاں آ گیا۔ بار بار جا جا کے آہستہ آہستہ وہ وحشت دور ہوگی۔ جیسے کسی وحشی درندے کو دیکھ لیں، ڈر جاتا ہے انسان، پھر پالنا شروع کرے تو وہ تو گدھے سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ بیوی سے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی، اس سے بھی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی شکایت آتی ہے بیگم سے محبت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یار اتنا عرصہ تو گدھے کے ساتھ رہو، محبت ہو جاتی ہے۔ اور عورت کو شوہر سے نہیں ہو رہی، اس سے بہتر ہی نہیں ہے گدھا پال لیتی، اس سے پھر بھی محبت ہو جاتی۔ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے آہستہ آہستہ اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے، اس میں سکون ہے۔ آپ کسی بھی مذہب کی عبادت خانے میں جائیں، کسی بھی مذہب کے، میں مذہبوں کے نام نہیں لے رہا، وہ پھر لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تقریر ہو رہی ہے۔ آپ جائیں، آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں وحشت ہوگی، بناوٹ نظر آئے گی، اس میں مصنوعی پن نظر آئے گا۔ لیکن آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں کہ یار ایک دفعہ مسجد جاؤ اور جھوٹ نہ بولنا، سچ سچ بتاؤ تمہیں سکون محسوس ہوا یا نہیں۔ اگر وہ جھوٹا نہیں ہوگا نا، وہ لازمی کہے گا یار مسجد میں آ کے مجھے سکون محسوس ہوا ہے۔ مسجد میں کوئی مصنوعی پن نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی، مسجد نبوی، اس میں صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ سونے کی اینٹیں لگاؤ، خوبصورت دروازے لگاؤ، کلر کرو، نہ چھپڑا سا تھا ایک۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے پتھر لگائے، ٹائلیں لگائیں سنگ مرمر کے خوبصورت،
مضبوط کرنے کے لیے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی نبی کے دور میں تو پتھر نہیں لگے تھے, آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نبی کے دور میں تمہارے گھر بھی کچی مٹی کے ہوتے تھے, اس سے زیادہ نہیں, لیکن آپ اسلام کے علاوہ دیگر لوگوں کی عبادت گاہوں کو جا کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. برما میں بدھسٹ کے عبادت گاہ میں گیا, اتنا سونا لگا ہوا ہے, اتنا گولڈ, اور اتنی بڑا ان کا جو عبادت گاہ تھی نا, اتنا بڑا تھا وہ کمرہ ان کا, پبلک مارکیٹ سے کیا تھی شارٹ, اور سکون نہیں تھا, ایک عجیب وحشت. انہوں نے اٹریکشن کے لیے بہت ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں, خوبصورت بت بھی بنائیں گے, وہ مور بنایا ہوا ہے, چیتا بنایا ہوا ہے, بندر بنایا ہوا ہے, اور خوبصورت پھول, لیکن وہی ہے اٹریکشن, پھر بھی سکون نہیں ہے. مسجدیں دیکھو سیدھی سادھی, فرش, کرسیاں بھی نہیں. اب تو یہ آنے لگی لوگوں کے گھٹنے, یہ جو کوکنگ آئل ہے نا, کھا کھا کے گھٹنے لوگوں کے بیکار ہو گئے. تو ورنہ مسجدوں میں کرسیاں نہیں. مسجد میں سادگی کتنی ہے بھائی, بادشاہ اور وزیر اور چپڑاسی ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. کوئی ہے اسلام میں کہ جی یہ والا ایریا جو ہے یہ بڑے لوگوں کا, یہ اس سے نہ سب ایک جیسے. کتنی سادگی رکھی گئی. اس کے باوجود اللہ نے روحانی سکون کہاں رکھا ہے؟ مسجد میں رکھا ہے. سکون مسجد میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ دین فطرت ہے. کیا مطلب فطرت کا؟ یہ آپ کو وہ باتوں کا حکم دیتا ہے جو آپ کی نیچر بھی کہتی ہے کہ یہ کام کرو. کبھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو آپ کی نیچر کو اپیل نہ کرے. مثال کے طور پر کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, قرآن کہتا ہے پاکیزہ کھاؤ اور اچھا عمل کرو. کھاؤ بھی کیا؟ پاکیزہ. اسلام میں کوئی ایسی چیز کھانے کی اجازت ہے جسے کھاتے ہوئے آدمی کو الٹی, کوئی دوسرا مذہب والا دیکھے تو کہ کیا کھا رہے ہو تم, ہیں کوئی ہے ایسی چیز؟ دوسرے مذہب میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, وہ کھا رہے ہو, آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کو کیا آ جائے گی؟ الٹی آ جائے گی. اور یہ آپ کے نیک ہونے کی علامت ہوگی, کہ آپ کو شریف ہونے کی علامت ہوگی. شراب دیکھ لو نا, شراب جس نے کبھی نہ پی ہو, اور شرابی کے منہ کو دیکھا کرو آپ کبھی, کیس آنکھوں کو دیکھا کرو, اس کی آنکھوں میں رونق ہوتی ہے, شرابی کی چمک ہوتی ہے, ایک نور ہوتا ہے. کہ آپ کے چہرے کے, بھائی شرابی ہے ماشاءاللہ یار, چہرے پہ ایسا نور برس رہا ہے آپ کے, کبھی دیکھا آپ نے؟ لیکن بزرگوں کے چہرے پہ نور دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ بولتے کیوں نہیں؟ بڑی رونق ہوتی ہے. حالانکہ نہ وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. عام طور پہ دولہا کیا کرتا ہے؟ بیوٹی پارلر جاتا ہے, داڑھی بھی شیو کرے گا, مونچھیں بھی شیو کرے گا, پورا الٹے استرے سے پورے منہ کو گھما کے گھسائی ہوگی, پھر اس کی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی گھسائی ہوتی ہے, اس کے پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. ایک لفظ ہے بہت مشہور لفظ ہے, فیشل. ابے صحیح پروناؤنسیشن بلوایا کرو. فیشل نا, فیشل, یہ امریکہ سے آئے, یہ صحیح بتائیں گے جی. فیشیل یہ امریکہ سے آئے بھائی, جو ماہر ہوتے ہیں وہ ان سے ان کی بات کریں. ہماری انگلش کا یہاں کا کوئی بھروسہ نہیں. میں کہتا تھا ویور, تو کسی نے مجھے بتایا ویور نہیں ہوتا, پتہ نہیں ویور ہوتا, ابھی مجھے صحیح بھی یاد نہیں انہوں نے کہا. میں نے کہا اگر میں یہ بولوں گا یہاں لوگ بولیں گے غلط بول رہا ہے, تو خیر میں دوبارہ ان سے پوچھوں گا یہ صحیح تلفظ ہے کیا. تو ہمارے استاذ نے بتایا تھا پروناؤنسیشن نا, تو کسی نے بتایا پروناؤن تو ٹھیک ہے, پروناؤنسیشن جب ہوگا تو پروننسیشن ہوتا ہے. تو وہ ہم تو یہیں سے انگلش سیکھ رہے ہیں نا, تو پھر وہ ایسی انگلش ہے گی بھائی ہمیں تو دیسی قسم کی. تو خیر, تو دولہا کو لے جا کے جو بھی کرواتے ہیں, مشکل سے نکل رہا ہے میرے منہ سے, اتنی مشکل تو کروانا نہیں ہے جتنی مشکل سے یہ لفظ نکل رہا ہے. تو وہ جو بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے اس کا, ہم نے بہت دولہے, میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا, بہت دولہے دیکھے ہم نے.
اتنے دولہے ہم نے دیکھے ہیں, خود کئی دفعہ دولہا بنے اور پھر دیکھے بھی بہت ہیں, تو دولہا سے زیادہ ہمیں نہیں کوئی سمجھ سکتا. یعنی ہم جتنا دولہا کو سمجھ سکتے ہیں اتنا آپ نہیں سمجھ سکتے. دولہوں کے چہروں کی کیفیات, ہم نے سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں, دولہوں کی کیفیات کیسی ہوتی ہے, نکاح پڑھتے ہوئے خوش ہو رہے ہیں, اندر گھبرا رہا ہے, یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو یعنی غور کر کے نہیں دیکھتے, خود بخود نظر آ رہی ہوتی ہے. کسی کا تجسس کرنا ٹھیک نہیں. کس کو قبول ہے بولتے ہوئے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور کون نارمل بیٹھا ہے. اچھا ایسے دولہے بھی ہم نے دیکھے بڑے خوش ہیں نا, ایسے بھی دیکھیں ٹینشن میں ہیں, گھبرا رہے ہیں, اور ایسے بھی دیکھیں نہ خوش ہیں نہ ٹینشن میں, بورنگ نہیں ہوتے, جیسے بورنگ نکاح ہو رہا ہے ان کا, ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی قبول نہیں بولا جا رہا. میں نے کہا یار اس کو شادی کی کمبخت کو خوشی نہیں ہو رہی, نہ غم ہو رہا ہے, نہ ایسے نارمل ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, بس ایسے ہی. تو اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہے کس ڈیزائن کا آدمی. خیر, تو کیسے جا کے سج دھج کے بالکل ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے, اچھے پھر بھی نہیں لگ رہے ہوتے. ہم تو ہر طبقے کے ساتھ بیٹھے ہیں, میں دنیا داروں کے ساتھ بھی رہا ہوں, علماء کے ساتھ بھی رہا ہوں. میں قسم اٹھا کے اگر یہ بات کہوں نا کہ غلط نہیں ہے, تو میں نے چہرے پہ رونق صرف اہل اللہ کے بزرگوں کے دیکھی ہے. اس کے علاوہ چہرے کی رونق مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ. کتنا ہی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کروا لو, کمبخت اچھے ہی نہیں لگتے. پروفیسروں کو بھی دیکھا ہے ہم نے, لیکچرار کو بھی دیکھا ہے, جن سے ہم نے پڑھتے رہے ہیں, حالانکہ ٹیچر تھے ہمارے, ٹیچر کا شریعت میں احترام ہے, لیکن چہرے پہ رونق نہیں ہے, سکون ہی نہیں نظر آتا چہرے پہ. اہل اللہ کے ساتھ بیٹھو, بزرگوں کے ساتھ, اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی. اب داڑھی اور یہ فشر جو ہے نا, جو بھی ہم فی الحال فشر فرض کر لیتے ہیں, پھر بعد میں اس کو رٹا لگا کے یاد کروں گا. فشر فیشل, سوری شر تو رے آ گیا آخر میں, فیشل. داڑھی اور فیشل ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ ہے نا. فیشل کا تو مطلب ہی کہ چہرے پہ بال مارکیٹ سے بالکل شارٹ کر دو, بالکل ایسے لگے بالکل زبردست خوبصورت. اور داڑھی اس کے بالکل کیا ہے, اگینسٹ ہے. چہرے پہ بال, ببر شیر کی طرح چہرہ بنا لیا آپ نے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یار جو تقوی والے علماء ہیں, ہر ایک کی بات نہیں کرنا میں, جو پرہیزگار ہیں, مولویوں میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. جو واقعی اللہ والے ہیں ان کی آنکھوں میں الگ سے ایک روب ہوتا ہے, ان کے چہرے پہ الگ سے ایک وقار ہوتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, جب ہم نے فرسٹ ٹائم ان کو دیکھا نا, ہم ان کو بہت دیر تک دیکھتے ہی رہے کہ یار کیا اللہ نے ان کو خوبصورتی دی ہے. حالانکہ ان کی ایج اس وقت تھی 75 سال یا 70 سال ہوگی. 70 سال میں تو ویسے بھی بندہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, نہیں بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے وہ. ہم کہے یار ان کے چہرے پہ رونق دیکھو, اور ایسا وقار, اتنا چہرے پہ رونق. آ کے بیٹھتے تھے, آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے, بعض دفعہ آدھے گھنٹے میں کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے, چپ خاموش محفل, کوئی شور شرابہ نہیں. آئے بیٹھے, دیکھا, نظر ڈالی, جو شاگرد بیٹھے ہیں نا ان پہ نظر ڈالی اس طرح سے, بڑے تھوڑا سا مسکرائے, اور دیکھ کے کوئی نیا بندہ آیا ہے تو اس سے سلام دعا کر لی, خیریت سے ہیں, بس پھر اپنے کام میں لگ گئے. وہ آدھے گھنٹے میں یار ایسا سکون ملتا تھا, نہ کوئی بات ہو رہی ہے, نہ کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے, نہ کوئی میوزیکل شو ہو رہا ہے, نہ کوئی پینے پلانے کی محفل ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر انسان خوشی نہیں رہ سکتا. آج کل یہی ہے نا یار, کوئی میوزک ہو, کچھ انٹرٹینمنٹ ہو, کچھ پینے پلانے کا موقع ہو, کوئی لڑکیاں وڑکیوں کے جھمیلے ہوں, اس کے بغیر لوگ کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا. تو ہم نے تو یار ایسی محفلوں میں سکون دیکھا. ہم تو مس گیدرنگ والی شادیوں میں بچپن میں گئے ہیں, لیکن پھر ہم نے توبہ کر لی, چھوڑ دیا. ہم نے وہ ماحول بھی دیکھا ہے, زیادہ آگے کا ماحول نہیں دیکھا, وہ نائٹ کلبوں والا اللہ نے بچایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, کہیں آپ سمجھے پتہ نہیں اس صاحب کیا کچھ کر کے بیٹھے ہوئے, تو اس سے آگے نہیں گئے, بس اسی سے پہلے ہی ٹن لے کے آ گئے, اللہ نے بچا لیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا سکون حضرت کی محفل میں, ایسا سکون, بس صفائی بہت تھی. حضرت کے وائٹ کپڑے, اس میں ایک مکھی کے بیٹ کا بھی نشان نہیں ہوتا تھا, بے انتہا صفائی پسند تھے. آئے بیٹھے, تھوڑی دیر کوئی نصیحت کی, 2 باتیں کی, 2 بول بولے اور چلے گئے آدھے گھنٹے.
ایک دفعہ میرے والد صاحب آئے مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے مدرسے میں, تو ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا حضرت کے دفتر کے باہر, وہاں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر والد صاحب نے کہا, بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں مجھے ایسا سکون مل رہا ہے یہاں پہ, حالانکہ خاموشی ہے. وہ کہتے ہیں نا پن سائلنٹ, کیا کہتے ہیں اس کو, پن ڈراپ سائلنٹ, یعنی پن کے گرنے کی بھی آواز نہ آئے. ایسی خاموشی, سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں ہم چونکہ سہارنپور کی ہے نا, مظاہر علوم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا وہ ہمارے گھر کے قریب تھا, دادا کے گھر کے. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں آج مجھے وہ سکون ملا ہے جو مظاہر علوم میں ملا کرتا تھا. وہاں بڑے بڑے اکابر تھے, بزرگ تھے, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ تھے وہاں پہ. کہہ رہے ہیں بالکل وہ سکون مجھے آج محسوس ہو رہا ہے جو مجھے وہاں, حالانکہ کتنا فاصلہ سہارنپور اور کراچی میں, یہ ناظم آباد کے بیچوں بیچ وہ مظاہر علوم, لیکن سکون کی کیفیت کہتے ہیں دونوں جگہ کیسی ہے, سیم. کیوں؟ ماحول دونوں جگہ سیم ہے, بندے دونوں جگہ ایک ہی جیسے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں اصل بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اسلام دین فطرت ہے. آپ فطرت پہ مرد کو کہتا ہے داڑھی رکھو, اس لیے کہ نیچر ہے یہ. عورت کو کیا کہتا ہے, عورت والی صورت اختیار کرے. اگر اسلام الٹی بات کا حکم دیتا تو ٹینشن ہو جاتی نا. کیا خیال ہے؟ مردوں کو حکم دیا جاتا ہے چوڑیاں پہنے, سینڈل پہنے اور وغیرہ وغیرہ, اور خواتین کو اس کے برعکس حکم دیا جاتا تو الٹا کام ہو جاتا. لیکن ہو رہا ہے یہ دنیا میں. جو اہل مغرب ہیں ان میں مرد, میں تھائی لینڈ گیا 2 دفعہ جا چکا ہوں, میں بینکاک, قسم تو نہیں اٹھانی چاہیے, بڑی بات ہو جائے گی, لیکن اٹھائی جا سکتی ہے اس پہ. بسا اوقات بندے میں اور لیڈیز میں فرق, لیڈی میں فرق ہی نہیں پتا چلتا کہ بندہ ہے کہ لیڈی ہے. پتہ نہیں عورتیں مردوں جیسی بنی ہوئی ہیں, مرد خواتین جیسے بنے ہوئے, کیونکہ مذہب نہیں ہے نا, اسلام نہیں ہے. تو انسان پر جب آپ ڈال دیں گے کہ وہ اپنی مرضی کی لائف گزارے تو اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے, وہ برباد کر لیتا ہے اپنے آپ کو. ہم لوگ وہاں کیمپنگ کے لیے گئے, وہاں بڑا مشہور جنگل ہے, ہمارے ساتھ ڈیفنس کے لڑکے تھے, وہ وہیں کے ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے مجھے بڑا وزٹ کرایا, گھمایا پھرایا, مجھے لے گئے جنگل میں. ہم نے کیمپنگ کی, رات جنگل میں گزاری. تو ہم عشاء کے بعد لکڑیاں جلا کے کھانا پکا رہے تھے. تو مجھے بڑا شوق تھا کہ یار یہاں کے لوگوں سے ملوں, یہاں کا کلچر کیا ہے, ان کے گھروں میں جاؤں, کیسے رہتے ہیں. بچے تو ان کے ہوتے نہیں ہیں, تو اتنے بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے کیسے ہیں. ان کے بڑے بڑے بنگلے تھے. میں نے بہت کہا یار مجھے اندر لے کے جاؤ ان کے گھروں میں. انہوں نے کہا لیڈیز ہیں. میں نے کہا تو میں کیا کروں, میں تو لیڈیز سے جا کے پوچھوں گا نا, کہ وہ تو پردہ کرنا لیڈیز کا کام ہے نا. ان سے پوچھوں گا یہ تمہارا ہسبینڈ ہے, یہ تمہاری وائف ہے, یہ بچے کہاں ہیں, بچے رہتے کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں صبح. کلچر کو دیکھنے کا شوق تھا مجھے, وہ ہر آدمی کو ہوتا ہے. تو بنگلوں میں تو ہم گئے نہیں. تو میں نے کہا چلو جنگل میں, یہاں کیمپ لگے ہوئے ہیں, کھلے کیمپ تھے, کوئی دیواروں کے بغیر. ایسا نہیں ہم کسی کی پرائیویسی میں گھس رہے ہوں, دیواریں پھلانگ کے جا رہے ہوں. تو کیمپ میں قریب میں جو کیمپ تھا, میں نے ان کو لڑکوں کو لیا, ہم جا کے ذرا انٹرویو لیتے ہیں ہم ان سے کہ یہ کیسے رہتے ہیں, کیا ان کی سوچ ہے. جب دیکھو ہمیں تو بڑا تاج, ہمارے سامنے تو ایک ہدف ہے نا, ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں, آخرت کے لیے. تو میں چاہتا تھا یہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ ان کا دنیا میں ان کے بارے میں, ان کے دماغ میں ہے کیا, اس سوال کا ان کے پاس کیا جواب ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے, کن اصولوں کو سامنے رکھ کے لائف گزارتے ہیں یہ لوگ. یہ بہت بڑا سوال ہے جو انسان کو بے چین کرتا ہے. میں نے کہا ذرا میں ان سے گپ شپ لگاؤں گا, ان کا کلچر پوچھوں گا, کھاتے کیا ہیں, رہتے کیا ہیں. تو مجھے ہمارے قریب ہی کیمپ میں 2 لیڈیز نظر آئیں, وہ بیٹھی ہوئی کھانا پکا رہی تھیں. تو ہم نے لڑکوں کو لیے, ہم نے کہا چلو ان خواتین سے انٹرویو لیتے ہیں ہم, آ جاؤ بھائی. میرے جو تھائی زبان مجھے آتی نہیں, تو وہ جو ڈیفینس کے لڑکے تھے وہ تھائی بھی جانتے اور اردو بھی. ہم نے کہا آپ آ گئے جی ہم. تو انہوں نے پہلے میرا تعارف کروایا کہ یہ مولانا صاحب ہیں, یہ ایک روحانی پیشوا ہیں, وغیرہ وغیرہ تعارف کروایا تاکہ وہ ہم سے بات چیت کے لیے آمادہ ہو جائے, اور یہ انٹرویو لینا چاہتے ہیں آپ سے. تو اب 2 لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں, انہوں نے کوکر رکھا ہوا ہے, اس میں پانی بوائل ہو رہا ہے, دیگچی میں پانی بوائل ہو رہا ہے. تو فش, وہ لوگ فش بہت کھاتے ہیں, مچھلی ڈال رہی ہیں اس میں نا.
تو مجھے ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ یہ لوگ اس طرح سے مچھلی کھاتے ہیں. وہی ڈائریکٹ مچھلی کیا کر رہے ہیں, صاف کر کے بوائل کر کے. اب میں نے سوال جواب پوچھنا شروع کیا, ہاں بھائی آپ کا نام, آپ کا نام. پھر انہوں نے کہا آپ کوئی روحانی پیشوا ہیں؟ میں نے کہا جی. انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے اولاد ہو جائے. میں نے کہا جی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اولاد دے. تو میں نے کہا یہ دونوں لیڈیز ہیں, یہ دونوں کے ہسبینڈ کے اولاد نہیں ہو رہی, تو یہ دونوں خاتون ہیں تو اولاد نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا آپ کے نہیں ہو رہی, آپ کے بھی نہیں ہو رہی, دونوں کے نہیں. انہوں نے کہا یہ میرے ہسبینڈ ہیں. اڑی. میں نے فوراً کہا ساتھیوں سے اردو میں ان کو سمجھ, میں نے کہا اسی لیے تو نہیں ہو رہی. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بیوی کون ہے اور سالا شوہر کون ہے. میں نے فوراً وہ لڑکوں سے کہا, میں نے کہا اب سمجھ میں آ گیا کیوں نہیں ہو رہی. ان کو بولو آپ کا روحانی علاج میں کوئی وہ نہیں ہے, آپ کا تو فرشتے بھی کنفیوز ہیں کہ یار کس کو دیں. ہمارے ہاں آؤ, بندے کا پتہ چلتا ہے بندہ ہے, بیوی کا پتہ چلتا ہے عورت. عورت پوری عورت نظر آئے گی, اس میں اٹریکشن عورت ہونے کی وجہ سے. آدمی پورا لگے گا کیا ہے, مرد کا بچہ ہے, آدمی ہے. عورت اس پہ مرتے ہی اس کے مرد ہونے کی وجہ سے, مرتی اس وجہ سے ہے. آواز سے پتہ چلے گا, اس کی داڑھی سے پتہ چلے گا, اس کی چال سے, اس کی گھن گرج سے, اس کے لباس سے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا, سالے دونوں بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ سالے کہیں کے دونوں ایک جیسے, ہم لیڈیز سمجھ رہے ہیں دونوں کو. تو خیر ہم نے کہا بھائی کسی اور کیمپ میں دعا دے دی, اللہ کرے کہ آپ دونوں کے اولاد ہو جائے. لیکن مجھے چاہ رہا تھا کہ ان کو میں نصیحت کروں تھوڑا سا, یار تو آدمی ہے تو تھوڑا آدمی نظر آنا, تو بھی ویسے ہی بنا ہوا ہے. تو یہ سب میں نہیں ہوتا, بہت سے غیر مسلم بڑے مرد نظر آتے ہیں, میں اس کی بات نہیں, لیکن یہ چیز ان میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے, یہ بہت ہو رہا ہے. جنس تبدیل کروا لینا اپنی, یہ چیز تو ان میں کامن ہے. تو کیوں مذہب کو جب چھوڑ دیا نا, اسلام نے کیا کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من النساء والمخنثۃ من الرجال, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو عورتیں مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہیں یا جو مرد خواتین جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں, دونوں پر اللہ کی لعنت. اب آپ کو پتا ہے دنیا میں جنس تبدیل کروا لینا یہ کچھ کامن سا مسئلہ بن چکا ہے. سعودی عرب میں الحمدللہ بڑا اچھا قانون پاس ہو گیا. وہاں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہاں بھی یہ فیشن آ رہا تھا یورپ سے, کہ لڑکیاں جو ہے وہ جینس کی پینٹیں پہن رہی ہیں اور مردوں والے, یعنی مردوں والے ہولی اختیار کر رہی ہیں, اور مرد جو ہے نا لیڈیز والے, تو سب چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں نا. تو وہاں ایک اچھا لا پاس ہو گیا کہ جس نے بھی اس طرح کی حرکت کی نا, اس 6 مہینے کی سزا ہے اس کو. جیسے قطر نے پابندی لگا دی نا, فٹ بال کا میچ ہوگا لیکن یہ کچھ چھوڑپن نہیں ہوگا اس میں, وہ یہ جو لیسبین ٹائپ کے عورتیں ہوتی ہیں یا جو اس طرح کا کوئی جو ہومو سیکچولیٹی کو فروغ دینے والی کوئی جو ان کے مخصوص قسم کے جھنڈے ہوتے ہیں, یہ کسی کو الاؤ نہیں ہے. تو خاندانی کام کیا قطر نے. خیر, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے, یہ آپ کو کس پہ لے کے آتا ہے, آپ کی نیچر پہ لاتا ہے, اس سے آپ خوش رہتے ہیں. اور اسلام کے علاوہ جتنی دعوتیں جتنی تحریکیں وہ سب آپ کو نیچر سے ہٹا رہی ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو, زنا انسان کی نیچر نہیں ہے, انسان کی نیچر فیملی میں رہنا ہے. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا دنیا میں, انڈیا میں پہلے نہیں تھا, اب انڈیا میں تو بہت عام ہو گیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. انڈینز یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری عیاشی ہے, آپ کو پتہ نہیں ڈپریشن کے مریض بنو گے کچھ وقت کے بعد جا کے. کسی قوم کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنانا ہو نا, خودکشیوں کو ریشو بڑھانا ہو, اس قوم میں نکاح کا سسٹم ختم کر کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم لے آؤ. بلکہ نکاح کو ختم ہی نہ کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو پروموٹ کرو, نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد انسان میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ مزے 2 دن کے اچھے ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. دیکھو اللہ نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے. کچھ جانور ایسے ہیں جو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں, پیر ہوتے ہیں ان کے, اور کچھ جانور ایسے ہیں گدھے گھوڑے جیسے. یہ جانوروں میں بھی ملتا ہے آپ کو. کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں, جوڑا بنا کے رہتے ہیں. اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو, کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگا اس میں؟ وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے, کبوتری چاہیے. کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے؟
دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی بولو کبوتر, یہ نہیں گھس سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے, پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے, یا اگر وہ رنڈوی ہو جائے, رنڈوا ہو جائے, شناختی کارڈ میں لکھا ہے رنڈوا, وہیں سے ہم نے سیکھا ہے بھائی, ہمارے کوئی ایسا کوئی باپ دادا سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں وراثت میں نہیں ملے. شناختی کارڈ میں جب بھی آپ فارم فل کرو نا تو پوچھا جاتا ہے اگر آپ خاتون ہیں تو بیمہ ہیں, اگر آدمی ہے تو رنڈوا ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے پہلے سوچا یار یہ تو بہت بڑی گالی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو, یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر پتہ چلے رنڈوا اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی مر جائے اور وہ شادی نہ کرے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, اس کو کمبخت کا یہی نام ہونا چاہیے, جو بیوی کے بغیر زندگی گزارے وہ رنڈوا ہی اچھا ہے. میں نے کہا یہ نادرا والوں نے زندگی میں ایک کام بڑا خاندانی کیا, اس کو جو رنڈوا کا لقب دیا ہے نا, کیونکہ آپ اگر بیوی مر گئی اور آپ پھر بھی بیوی کے بغیر ہیں تو یہ اس کے آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی نہیں ہو. اللہ یہ کہ ایج زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, جوان آدمی بیوی کے بغیر شریف بھی ہو, بیوی کے بغیر بھی رہے, تھوڑا کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے. یہ ہمارے سابق صدر تھے جو اللہ نے ان کو بڑا ظرف دیا ہے الحمدللہ, وہ زوجہ کے شہادت کے بعد اب تک الحمدللہ کنوارے ہیں, یعنی کنوارے سے میری مراد بیوی لیس ہیں, تو بہت اچھی زندگی ہوگی ان کی, کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا. لیکن یہ شناختی کارڈ میں جو رنڈوا کہا گیا ہے نا, یہ بہت اچھا لفظ کہا گیا ہے اس آدمی کے لیے جو جوان بھی ہو اور وائف کے بغیر زندگی گزارے. تو خیر جانوروں میں ایسے ملتے ہیں, مچھلیوں میں ایسی مچھلیاں ہیں, میں نے ایکویریم میں بہت مچھلیاں پالی ہیں, تو یہ ایکویریم لفظ مجھے پتا ہے غلط ہے, اس کا صحیح تلفظ کچھ اور ہے. تو نہیں, یہ بھی ایکویریم بھی نہیں ہے, یہ امریکن اور یو کے بالکل ہی ایک الگ, جیسے ہم کہتے ہیں نا لیبارٹری, یہ لیبارٹری لفظ صحیح نہیں ہے. آپ کسی لندن والے کے سامنے وہ ہنسے گا, بولے پتہ نہیں کیا. وہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں میں امریکہ میں جا کے میں نے انگریز سے پوچھا لیبارٹری کدھر ہے, وہ کہہ رہے کیا کہ لیٹرین کا پوچھ رہا ہے, کس چیز کا پوچھ رہا ہے. تو لیبارٹری یہ کچھ اس طرح کر کے ہے. تو خیر, تو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں مچھلیاں, پیر بنا کے, بہت سی مچھلیاں, بہت سے جانور ایسے ہیں. اکثر جو تمیز کے جانور ہوتے ہیں نا وہ پیر بنا کے رہتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. پینگوئن کا آپ نے سنا ہوگا, وہ پیر بنا کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی, اس کے لیے دونوں راستے تھے کہ بھئی یا تو گدھے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے. تو مہذب راستہ کون سا تھا؟ پیر بنا کے. تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی, بولو نا, یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا. ایسا نہیں ہو گدھے گھوڑوں کی طرح کبھی ادھر منہ مار رہا ہے, نا 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 نا, پیر بنا کے. تو تہذیب نکاح میں ہے, اور زنا کیا ہے؟ بد تہذیبی. بد تہذیبی میں سکون نہیں ہے. چند مثالیں دے کے بات سمجھا کے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو, بے لباسی میں سکون ہے یا لباس میں ہے؟ ننگے پتنگے گھومتے رہو آپ, حالانکہ آزادی تو بے لباس ہونے میں. آپ کو یار کیا تکلف, صبح اٹھ کے پینٹ استری کر رہے ہیں, شلوار پہ ناڑا ڈال رہے ہیں, کیا مصیبت ہے. گورا دیکھو کتنا آزاد ہے, کتنا آزاد ہے. گوروں کے اتنے وہ بھی نہیں ہے لیکن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, کتنے آزاد ہیں, کوئی تکلف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آزادی اور سکون اسی میں ہے کہ لباس کی ٹینشن ختم کر دو, لیکن یہ سکون 2 دن کا ہے. حقیقت میں آپ اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ بے سکون. کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں جو وقتی ٹینشن ہے لیکن ہمیں بڑی ٹینشن سے بچاتی ہے. لباس انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. لباس میں جو سکون ملتا ہے وہ بے لباسی میں نہیں ملتا, یہ نیچر ہے. بتاؤ, نہانا ٹینشن ہے یا نہائے بغیر زندگی گزارنا؟ وقتی ٹینشن تو نہانے میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو غسل خانے میں جانا پڑتا ہے, شاور کھولنا پڑتا ہے, نہانا پڑتا ہے, صابن وابن شیمپو استعمال کرنا, پھر سردی ہے تو گرم پانی, پھر تولیے سے آپ نے پوچھا, پھر آپ گھر سے پوچھنے کے بعد نکلے, یہ ساری ٹینشن ہے نا. آزادی تو اس میں یار, اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاؤ یار, چھوڑو یار نہانا وانا, گندے میلے کچیلے رہو. لیکن میلا کچیلا رہنا چونکہ بد تہذیبی ہے, لہذا اس میں وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ نہانے کی ٹینشن سے بچ رہے ہیں, لیکن اس چھوٹی سی ٹینشن سے بچنے کے بعد آپ بڑی ٹینشن میں آ جاؤ گے, سکون نہیں ملے گا.
آپ نہا دھو کے جب تیار ہوتے ہیں, صاف ستھرے لباس پہنتے ہیں, ایسا سکون انسان کو ملتا ہے نا, ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, اس کی فیلنگ ساری چینج ہو جاتی ہیں اس کی. وجہ کیا ہے کہ نہانا اور اچھا لباس پہنا, اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. جو بھی تہذیب والی زندگی ہوگی نا, وقتی ٹینشن ہوگی لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سکون والے ہوں گے. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ہے نا, ادھر فلانی لڑکی کو پٹا لیا, اس سے دوستی کر لی, اس سے زنا کیا, اس لڑکی نے بھی آپ سے زنا کیا, اور پھر بعد میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے شادی بھی کر لی. یہ بھی ہو رہا ہے بعض دفعہ, 10 سال کر. نا دماغ سے نکال دو کہ آپ کو وہ سکون ملے گا جو ایک ایسے آدمی کو بیوی جب بناتا ہے جس نے عورت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. اس کی زندگی میں پہلی عورت وہ آتی ہے جو اس کی بیوی بن کے آئے. خدا کی قسم, اس کے جو جذبات اور اس کے گھر بسانے کا جذبہ اور اس میں جو بیوی سے محبت, اسی طرح وہ عورت جس کی زندگی میں پہلا مرد آیا ہو, شوہر بن کے آیا ہو, ان دونوں میں جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں منہ مارنے والے کتے بلی کی طرح, گدے گھوڑوں کی طرح, وہ اس سکون اور اس لائف کا, اس تہذیب کا تصور کر ہی نہیں سکتے. وہ میں تبھی کہتا ہوں جو عیاشی مولوی کرتے ہیں نا, جو لوگ سمجھتے ہیں مولوی لوگ عیاش, یہ تو بیچارے کی زندگی محدود ہے. خدا کی قسم ان کی لائف میں جو مولوی یا مولویوں جیسے ہوں, میں 2 نمبر مولویوں کی بات نہیں کر رہا, پھر فوراً نا لوگ کہتے ہیں یہ مولوی دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, یہ مولوی دیکھو. بھائی میں 1 نمبروں کی بات کر رہا ہوں. ان کی زندگیوں میں جو سکون ہوتا ہے گھریلو لائف میں, بیوی سے محبت, بچوں سے ان کو محبت ملتی ہے, وہ سکون ایک عام آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. ہم نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا نا, ہمیں پتا تھا ہمارے والد کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں ہے. ہمیں اپنے باپ سے بڑی عقیدت تھی, بڑی محبت تھی. یاد ہے, اچھا ہم نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا, نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, روزانہ جب گھر آتے تھے نہاتے تھے, اتنی خوبصورت ان کی بڑی داڑھی تھی, چہرے پہ ایک رونق تھی, تہجد کے لیے اٹھ کے لمبی دعا مانگا کرتے تھے. بتاؤ بیٹا جب باپ میں یہ صفات دیکھے گا, اس کو جو باپ سے محبت ہوگی, ایک عام آدمی کو اپنے لبرل باپ سے ایسی محبت ہو سکتی ہے؟ بتاؤ میرے بھائی. وہ ایک عقیدت ہو جائے گی نا, ایک بزرگی کا تصور آئے گا. روزانہ ڈیلی تلاوت کرتے تھے وہ بیٹھ, روزانہ نہانے کا معمول, صاف ستھرے رہنے کا معمول, ڈیلی تلاوت, اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے, گھر میں ایک آواز گونجتی تھی ان کی, صفائی کا ایسا خیال ہر وقت. میرے والد صاحب کے جو دانت ہیں نا ایسے سفید چمکتے تھے. ہمیں تو ان کے انتقال کے بعد نا ان کی وہ ساری چیزیں یاد آتی تھی. اور کوئی گٹکا نہیں, کوئی پان نہیں, کوئی سگریٹ نہیں. تو میں پتہ ہے میرے ذہن میں کیا تصور تھا, دنیا میں سب سے اچھے کون ہیں؟ میرے والد ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے, میں دوسروں کے ابا کو دیکھتا تھا سگریٹ پی رہے ہیں, میں کہتا یار ان کے بیٹوں کے دلوں میں ابا کا تقدس کیسے آئے گا؟ باپ تو اسی شکل میں اچھا لگتا ہے نا. ارے دوست تو ٹھرکی ہونا اچھا لگتا ہے, ابے وہ ادھر لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے, ادھر چھیڑ رہا ہے, یار یہ فرینڈ ہے, بڑا آزاد قسم کا فرینڈ, اس کو تو لوگ کہتے ہیں بڑا کیا ہے, صوفی دوست. کسی کو اچھا نہیں لگتا, لیکن باپ کیسا اچھا لگتا ہے؟ باپ تو نیک ہی اچھا لگتا ہے نا. تو ہم دیکھتے تھے ایسی نماز کی پابندی کرتے ہیں, ایسی تلاوت کی پابندی, کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں. کبھی کوئی گھنٹی کی شکایت آئی ہو محلے سے, کیا بھائی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ نے, میرے اپنے والد کے بارے میں ایسا کانسیپٹ بن چکا تھا, پھر باتیں بھی اچھی اچھی کرتے تھے. اچھا ہم دوسروں کو دیکھتے تھے, جو بوڑھے لوگ ہیں نا, دوسروں کے ابوؤں کو دیکھتے تھے. کسی کے ابو کی برائی نہیں کر رہا میں, لیکن ایک کمپیئر کر رہا ہوں نا. تو وہ دیکھتے تھے کہ جب وہ دفتر سے آتے یا ریٹائر ہونے کے بعد وہ تھڑے بنا کے نہ بیٹھے رہتے تھے درخت کے نیچے. بہت سے بزرگ حضرات کو ہم نے دیکھا بیٹھے رہتے, گپے مارتے رہے, تاش بھی کھیل رہے ہوتے تھے. تاش کھیل رہے ہیں, تاش کا عام رواج نہیں تھا, کبھی کبھار ہم نے دیکھا. اب تو تاش بھی کھیل رہے ہیں بہت, اس وقت اتنا رواج نہیں تھا, بہت کم دیکھا ہم نے. لیکن گپے مار رہے ہوتے تھے, کھل کھلا کے ہنسنے, ہاں ہاں ہو, ادھر غیبت, اس کی غیبت, ٹائم ویسٹنگ, کیونکہ ریٹائر ہو گئے, کوئی کام نہیں ہے, تو سارا دن بھر بیٹھ گئے, یہ سب چیزیں. میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا, وہ کبھی بھی اس طرح کسی ایکٹیویٹی میں مجھے نظر نہیں آئے. وہ جب ریٹائر ہو گئے تو کیا کرتے تھے وہ بیٹھ کے, میں نے ہم کو کبھی ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے بوڑھوں کو ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ڈرامے میں دل بہلا رہے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے. ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب نہ ڈرامہ, ٹی وی تو ہمارے گھر میں آنے ہی نہیں دیا نا والد صاحب نے, نہ ڈراموں میں دل بہلاتے تھے, نہ ناول پڑھ کے ٹائم ویسٹ کرتے تھے, نہ کہیں تھڑوں پہ بیٹھ گئے ادھر ادھر. والد صاحب کو شوق تھا بچوں میں بیٹھنے کا. جب دفتر سے آتے تھے نا, ان کو شوق تھا کہ والدہ آ کے بیٹھیں اور بچے بیٹھیں.
ان میں لطیفے بھی سناتے تھے. میں جو بیانات میں لطیفے سناتا ہوں زیادہ تر میں نے اپنے والد سے سنے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. بھی بچوں کو ٹائم دیتے تھے, گھر میں آ کے بیٹھ کے لطیفے بھی یعنی ایسا صوفی مزاج نہیں تھے کہ خشک جسے کہتے ہیں, گپ شپ والے, ہنسی مذاق والے گھر میں. تو کیا کرتے تھے کہ میں اب کمپیئر کرتا ہے نا انسان, نہ گٹکا کھا رہے ہیں, نہ پان کھا رہے ہیں, نہ سگریٹ پی رہے ہیں, نہ ناول پڑھتے ہوئے. اخباریں جہاں آیا کرتا تھا لوگ چاٹتے تھے صبح سے. 3 عورتیں 3 کہانیاں آتی تھیں اس وقت نا, 3 عورتیں 3 کہانیاں, سب پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اسی پہ پورے ہفتے تبصرہ چلتا تھا. ڈرامے آتے تھے, اسکول ہم جاتے تھے لوگ ڈراموں کا تبصرہ کر رہے ہوتے تھے. تو والد صاحب کو نہ ڈراموں کا, اس کو سمجھتے تھے یہ ٹائم ویسٹنگ ہے, یہ وقت کا ضیاع ہے. تو فارغ وقت میں کیا کریں گے بھائی, یا تو تلاوت کر لی, یا بچوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگا لی, یا کہیں ملنے کے لیے چلے گئے کسی قریبی رشتہ دار سے, یا بہت زیادہ کیا کیا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے بزرگ تھے, ان کے ملفوظات پڑھ کے نا اس کے نوٹس تیار کرتے تھے. یہ بڑا زبردست, تو اپنی ڈائریاں رکھی ہوئی تھیں, اس میں وہ لکھ لیا کہ یہ بڑی زبردست بات ہے. پھر جب کبھی تبلیغ والوں کا بیان ہوتا تو کبھی کبھار والد صاحب کو بھی بیان ملتا, تو اس میں وہ پڑھ کے سناتے, یہ دیکھو انہوں نے, بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی ہے, یہ دیکھو یہ بزرگ نے, یہ حضرت نے کتنی اچھی بات. کہیں بھی ان کو پورے مہینہ کو ان کی ڈائری تھی, کوئی اچھی حکمت کی بات ملتی تھی تو اسے نوٹ کر لیتے تھے. تو اتنی ان کے انتقال کے بعد نا ان کی الماری سے ڈائریوں کا پورا پلندہ نکلا ہے, اتنا بڑا پلندہ, وہ پوری کتاب بن سکتی ہے وہ. تو ہمیں ان سے بڑی عقیدت تھی, بڑی محبت تھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ نے اتنی بات کہی نا, تو میرے دل میں اتنا غم ہوا کہ یار کاش مجھے والدہ میرے والد کے بارے میں یہ بات نہ بتاتی. اب میں سوچتا ہوں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن ہم نے عقیدت کا ایسا معیار بنایا ہوا تھا نا. وہ بات کیا تھی, میری والدہ نے بتایا کہ تمہارے ابو نے, ابا تو امی سے شیئر کریں گے نا ایسی دل کی باتیں, ہمارے سامنے تھوڑی شیئر کریں گے. ابا نے, ہماری اماں نے بتایا کہ تمہارے ابا نے بتایا جب وہ کنوارے چھڑے چھاٹ تھے نا 18-20 سال کے, تو انڈیا میں ایک فلم لگی ہوئی تھی سینما گھر میں, وہ فلم دیکھنے گئے تھے. جب دیکھ کے آئے تو انہوں نے فلموں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. مجھے افسوس اس پر ہو رہا تھا, دیکھی کیوں انہوں نے فلم, سمجھ میں آ رہی ہے بات. یعنی میرے دل میں نا ایک بال آ گیا کہ یار اس کا مطلب ابا نے بھی فلم, حالانکہ وہ پتہ نہیں 1901 کی بات کر رہی تھی اس زمانے کی فلموں میں. اب تو وہ فلمیں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کر لیں, ایسی فلمیں تھیں, ہیروئنوں کی دوپٹے اور تمیز اور شرافت اور فیملی سسٹم دکھایا جاتا تھا. مجھے کسی نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا, ہمارے ایک دوست نے, کہ یہ دیکھو پہلے ڈرامے ایسے, اتنی تمیز کے ڈرامے تھے کہ آج کل وہ ڈراموں والا ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہے. تو میں نے کہا یار ان ڈراموں کو ہم کہتے تھے حرام, صحیح ہے نا, حالانکہ یہ ایسے ڈرامے ہیں, یہ تو یعنی ایک سسٹم کو صحیح کر رہے ہیں یہ ڈرامے. اب تو پتہ نہیں کیا بےہودگی ہو رہی ہے. تو وہ اس زمانے کی پتہ نہیں 75 کی 74 کی, یا 75 میں تو 75 کی بھی نہیں, وہ کوئی بات ہو رہی ہوگی کہیں 1960 یا 55 کی. تو مجھے یہ تھا کہ یار ہمارے ابا نے فلم کیوں دیکھی. خیر بعد میں خیال آیا کہ یار اتنا بھی اونچا معیار نہیں رکھو بھائی, دیکھ کے توبہ کر لی نا, وہ بھی ایک دفعہ دیکھی تھی. تو کیونکہ میرے ذہن میں تھا بھائی ہمارے تو باپ دادا تھے سارے نیک چلے آ رہے ہیں, تو وہ ابا نے یہ حرکت کی کیوں, تو وہ ایک دفعہ بھی کیوں دیکھی. تو ایسا معیار بنا ہوا تھا. اب آپ بتاؤ جب گھر میں پاکیزگی کا ماحول ہوتا ہے تو اولاد کو بھی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. ہماری والدہ بھی مصلے پہ رہتی, اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتی تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. باقی میں کسی کی تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے والد میں کوئی خامی نہیں تھی یا والدہ میں کوئی, کسی کی بھی تعریف میں ایسا غلو جائز نہیں ہے. لیکن میں صرف اسلام کی خوبی بتانے کے لیے کہ والدہ کا یہ معمول ہو, باپ کا یہ معمول ہو, تو بچوں کو پیرنٹ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ محبت پائیدار محبت ہوتی ہے, یہ وہ گوروں, یہ ڈراموں فلموں والی نہیں ہوتی. یہ اس میں ایک فادر ڈے منانا نہیں پڑتا آپ کو. انسان کہتا ہے یار دیکھو, ایک وقار ذہن میں آتا ہے. ہماری دادی ہر وقت, ان کا نا ایک تخت تھا, اس پہ بیٹھی رہتی تھی, مسلوں کی تہیں لگی ہوئی تھیں, نماز روزے میں لگی ہوئی ہیں, ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, شوال کے پورے روزے, رمضان میں کئی قرآن ختم ہو رہے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے ایک ایپ تھا ان میں, پڑوسیوں کے جا کے ڈرامہ لازمی دیکھتی تھیں, بس یہ ایک ایپ تھا ان میں. لیکن ڈرامے کے وقت بھی کیا چل رہی ہوتی تھی, تسبیح. اور ڈرامے ایسا انجوائے کرتی تھی ڈرامے کو,
وہ ڈرامے میں نا وہ بندہ رو رہا ہے تو یہ بھی رو رہی ہیں, اور پھر تبصرے بھی ساتھ ساتھ, جیسے کسی نے ڈانٹ دیا نا, ہائے اتنی زور سے تو نہیں ڈانٹنا چاہیے بیچاری کو, ویسے تبصرے بھی ان کے. سادہ لوگ تھے نا, ہم کہتے تھے دادی یہ سچی مچی کا نہیں ہے, یہ جھوٹی موٹی کا ہو رہا ہے. یہ ایپ تھا ان کے اندر. باقی کیا ہے, نماز, تہجد, دعائیں, شوال کے پورے روزے, سنت روزے, یہ سارے معمولات, کوئی جھوٹ نہیں, کوئی چالاکیاں جو آج کل مارکیٹ میں پھیل گئی ہیں, اس کی جڑیں کاٹو, اس کو یہ کرو, اور غموں پہ صبر کرنا. میری دادی نے مجھے بتایا کہ میرے پتہ نہیں 7 یا 8 بچے بچپن میں فوت ہوئے ہیں, 7 یا 8 بچے, لیکن کیسا صبر کیا نا جو پیدا ہونے کے بعد فوت ہو گئے, کیسا صبر. تو ان چیزوں سے اللہ نے غیر مسلموں کو کیا کیا ہے, بولو, محروم. باپ کے منہ سے شراب کی اسمیل آ رہی ہے. لڑکے کو پتا ہے میرا ابا پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگا چکا ہے, اب جا کے میری اماں سے اس نے شادی کی ہے. وہ وقار ختم, رشتے آپس میں ریلیشن کیا ہو گئے, ختم. ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہے, اپنی لائف انجوائے کر. ایک صاحب بڑے لبرل تھے, اپنے بیٹے کو لندن میں فون کر کے کہہ رہے تھے, بیٹے کا فون آیا, ڈیڈی پاپا کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو, کہتے ہیں نو آئی ایم ہیپی, سو انجوائے یور لائف, اسٹائل میں نا. میرے سامنے بیٹھے ہوئے ان کو سمجھا رہے تھے, آئی ایم ہیپی, انجوائے یور لائف. بیٹا تم نے فون کر کے پوچھ لیا, بس کافی ہے, لائف کو انجوائے کرو. بیٹا کہہ رہا تو میں آپ کے مشورے تھوڑی کروں گا انجوائے, میں تمہیں ویسے ہی کر رہا ہوں, باپ نے بھی کی تو ہمیں بھی کرنے دو. تو میں ویسے ہی احتیاطاً پوچھ رہا تھا, مفتی صاحب کو اس دن بیان سن لیا تھا, ابا کا کبھی کبھار خیریت پوچھنی چاہیے, تو میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا خیریت سے ہے نا, انجوائے کر رہے ہیں. تو مجھے لگا تھا یہ کہہ رہے تھے بیٹا میں تو اب انجوائمنٹ کے قابل, لائف کو انجوائے کرنے کے قابل رہا نہیں ہوں. خیر, تو اللہ نے خدا کی قسم اسلام میں بے پناہ سکون رکھا ہے. ریلیشن ہے, محبتیں ہیں, خدمتیں ہیں. باپ کی پیشانی پہ جنت تلاش کرتا ہے انسان, ماں کے قدموں میں جا. اب ماں بھی اگر ایسی ماڈرن لبرل, بتاؤ ماں اس ہولیے میں اچھی لگے گی کہ سلیو لیس, بلکہ ایک تو ہاف سلیو ہوتا ہے نا, تو سلیو لیس کپڑے پہن کے وہ جا رہی ہو نائٹ کلب میں, آپ کی ممی جا رہی ہیں کہاں, کلب جا رہی ہیں. یہ گرل فرینڈ میں تو یہ شاید سوٹ کر جائے, ٹھیک ہے, اماں میں یہ چیز. تو یہ جو مارکیٹ میں جس قسم کی لیڈیز چل رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو نائٹ کلبوں میں, اتنا تو ابھی ہمارا حساب ماڈرن نہیں ہوا کہ لڑکیاں نائٹ کلب میں جانا شروع کر دیں, لیکن ہو جائے گا 50-60 سال کے بعد, کیونکہ یلغار ہے نا وہاں سے جو کلچر ہم لے رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ یہ بھی ہو جائے گا, جاؤ اسی طرف رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ بڑھاپے میں اچھی ماں لگیں گی؟ بولو. آپ کہہ سکتے نہیں بڑھاپے میں ان کے سروں پہ دوپٹہ آ جائے گا, بڑھاپے میں ان کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے گی. نا 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 نا, بڑھاپے میں وہی مسجد میں آتا ہے جس کی جوانی اچھی گزری ہو. جتنے بوڑھے آپ کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں نا, یہ سارے جوانی سے آ رہے ہیں, تو بڑھاپے میں نہیں ہوتا. اللہ ماشاء اللہ 1000 میں کسی ایک کو اللہ توفیق دے دیں, کیونکہ صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں اس میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں, الحرص علی المال وطول الامل, لمبی لمبی امیدیں, دنیا کی محبت, یہ چیزیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. کیا مطلب؟ جوان ہوتی ہیں یہ. تو جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پیدا ہو چکی ہو, جوانی میں تھی ختم نہیں ہوئی, تو بڑھاپے میں یہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. جوانی میں آپ کو مشہور ہونے کا شوق ہے, بڑھاپے میں یہ شوق کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا. جوانی میں آپ کو شوق تھا میں مشہور ہو جاؤں, ہر آدمی میری عزت کرے, ہر جگہ میرا استقبال ہو, نہیں ہو رہے, آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, کم ہوگی ٹینشن. لیکن آپ نے یہ شوق ختم نہیں کیا نا, آخرت کا خوف پیدا کر کے, آخرت کی لالچ پیدا کر کے. اب جیسے جیسے آپ بوڑھے ہوں گے یہ شوق آپ کا جوان ہوگا, اور ڈپریشن آپ کی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی, پھر اسی ڈپریشن سے مرو گے آپ. یہ ٹینشن اور زیادہ ہوگی بڑھاپے میں, یار کیوں مجھے لوگ رسپیکٹ, اور بڑھاپے میں آپ کی رسپیکٹ کیا ہوگی, ختم. کیونکہ بڑھاپے میں آپ کو عزت صرف آپ کی اولاد دیتی ہے, خوب سمجھ لو. جوانی میں آپ کو عزت دینے والے بہت سے لوگ آپ کے اندر کوئی ایبلٹی ہے اس کی بیس پہ دیں گے. آپ اچھے کھلاڑی ہیں, ویلکم جی, آپ نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا, آئیے تشریف لائیے. جب بوڑھے ہو گئے تو اب آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی. تو جو محبت کی بیس تھی جب وہ ختم ہو گئی تو محبت باقی رہے گی؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو آپ کو کوئی کسی حسینہ سے محبت ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے, حسن ختم تو محبت کہاں گئی؟
تیل لینے چلے گی محبت. آپ کو محبت ہے, اچھی ایکٹنگ کرتا ہے, کوئی ایکٹر ہے, جب بڑھاپے میں ایکٹنگ ختم تو محبت بھی کیا, بولو نا, ختم. آپ کو یہ تھا کہ یار بڑا اچھا باکسر ہے, اس بیس پہ آپ اس کے میچز دیکھتے, آپ اس کے کھیل دیکھتے, اور بڑا آپ کا دل چاہتا ہے میں اس سے ملوں. جب اس کی وہ بڑھاپا آ گیا, باکسنگ کے قابل نہیں رہا, تو وہ عزت بھی کیا ہو گئی, ختم. تو بڑھاپے میں حقیقی عزت صرف کس سے ملتی ہے, اولاد سے. اور کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے, دنیا میں صرف ایک ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ جو جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے. ایک اور رشتہ ہے, وہ ہے روحانی باپ کا, جس کو علماء یا بزرگان دین کہا جاتا ہے. یا تو روحانی باپ بن جاؤ, صحیح ہے نا, یا جسمانی باپ بن جاؤ. پھر جتنے بوڑھے ہوگے اتنے کیا ہوگے, اتنے اچھے لگو. کہتے ہیں نا, بیوی جتنی جوان ہو اور ماں جتنی بوڑھی ہو, یہ مشہور ہے. الٹا کر دیا, اگر اماں جوان ہے اور بیگم صاحبہ کی عمر 80 سال ہے, تو یہ حساب کتاب کیا ہے, یہ سیٹ نہیں. بیوی کہتے ہیں لوگوں میں مشہور ہے, حقیقت بھی ہے, کیا شرمانا یار اس میں, حقیقت بھی یہ, بیوی جتنی جوان ہو اچھی لگتی ہے نا, اس میں کیا شرمانا ہے. خام میں دوغلی باتیں کروں آپ کے سامنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ نہیں جی بیگم بھی بہت بزرگ ہو, نہیں بھائی بیگم جوان ہی اچھی لگتی ہے نا. ہاں ایسا نہ ہو کہ بزرگ ہو چکی ہو, چھوڑ دیں آپ اس کو جا کے. پھر اس سے ایک اور وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے اتنا ٹائم گزارا ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے. محبت تو ہوتی ہے لیکن اس کا رخ کیا ہو جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. تو وہ جو جذباتی محبت ہوتی ہے نا, عشق معشوقہ والی, وہ وقت جوان ہوتی ہے تو وہ رہتی ہے, بڑھاپے میں پھر وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کہ دوسری قسم کی محبت میں. پھر دم درود بھی کروا رہے ہوتے ہیں لوگ اپنی بیگم سے, جا کے دعا بھی کروا رہے ہوتے ہیں. خیر, ماں باپ جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں, اتنے زیادہ ان میں نورانیت آتی ہے, اتنی روحانیت آتی ہے, اتنا ان کی خدمت میں. ہمیں یاد ہے, ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ظاہر ہے ہماری والدہ کی عمر اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی, تو ہم نہیں کبھی والدہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹتے تھے. لیکن جب والدہ بالکل بوڑھی ہو گئی, ہم جب بڑے ہوئے تو اماں بوڑھی ہو گئی نا, پھر ان کی گود میں سر رکھنے کا اپنا مزہ تھا. جتنی بوڑھی ہوتی جا رہی تھی اتنی ہمارے لیے ان میں اٹریکشن بڑھتی جا رہی تھی. دادا دادی نانا نانی کا بھی ایسا ہی ہے. تو اسلام آپ کو نیچرل لائف دیتا ہے, بھائی بالغ ہوتے ہی شادی کر لو تاکہ تمہارا جب بڑھاپا آئے تو تمہارے بچے کثرت سے بھی ہوں اور جوان بھی ہو چکے ہوں. غیر مسلموں کے پاس یہ آپشن بھی کیا ہو گیا, بولو, ختم. لائف کو انجوائے کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم کا سیٹ اپ. وہ سالہ تو نے اپنے تجھے نہ بیوی کی محبت ملے گی نہ عورت کی طرف سے شوہر کی. اور پھر ظاہر ہے جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہو جائے گا تو آپ جب بیگم لے کر آئیں گے ایک تو اس پہ 10 قسم کے شبہات ہوں گے. پتہ نہیں موبائل مجھے دیکھ کے یوں کیوں کیا تھا اس نے, یہ ہوتا ہے نا. کیونکہ عورت کو بھی پتا ہے میرا میاں جب فون پہ بات کرتا ہے تو کیا کر لیتا ہے, مجھے دیکھتے ہی ایک خاتون نے مجھے بتایا میرے میاں ایسے فون پہ لگاؤ گے, جیسے ہی میں آتی ہوں نا تو ایک دم نا تھوڑا سا یوں ہو جاتا ہے. تو اب اس کو وسوسے آنا شروع. دینداروں میں یہ چیز نہیں ہے. لڑکی باپ کے گھر سے زندگی میں پہلا مرد آیا, اس کی زندگی میں وہ وفا کرتی ہے, اس نے مرد دیکھے نہیں ہے, اس میں حیا ہوتی ہے, وحشت ہوتی ہے اس کو دوسرے مردوں سے. مرد اپنی نگاہیں جھکا کے زندگی گزاری, اس کی زندگی میں جو عورت آئی وہ اس کی بیوی بن کے. اس کو پتا ہے یار یہ حلال ہے. جب حلال میں اس کی تسکین ہو گئی, گند میں منہ مارنے کا اس کا دل, بولو, نہیں کرے گا, منہ مارنے کا دل نہیں کرے گا. تو میاں بیوی کو پہلے دیکھو نا کیسے ہوتا تھا. شوہر 2 سال گھر سے باہر رہتا تھا, عورت کو یہ اطمینان ہوتا تھا کہ اس کی توجہ میرے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوگی, اطمینان سے زندگی گزارتی تھی. میاں کو اطمینان تھا کہ میری بیگم میری ہے, میرے علاوہ اس کو کوئی جا کے موبائل چیک کرنے کی, خط دیکھنے کی کہیں بھی ضرورت نہیں تھی کہ کہیں گھر سے نکلی ہو تو پیچھے بندہ بھیجے یار جا کہاں رہی, اس کو اطمینان ہے. اب یہ چیز, اب تو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں نا, اب یہ اطمینان آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, ختم. ایسے ایسے کیسز آدمی کانوں کو ہاتھ لگائے, یار یہ ہو کیا رہا ہے معاشرے میں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں تم نے بھی عیاشی کی ہے, اس نے بھی عیاشی کی ہے, دونوں اتفاق سے ایک ایگریمنٹ سے شادی ہو گئی, اب نہ تمہیں اس پہ اطمینان نہ اسے تم پہ اطمینان. تو اب موبائلوں میں جھانکتے رہیں گے ایک دوسرے کے, وہ اس کے موبائل, وہ ذرا سا. اور پھر اتنا کمزور رشتہ بن چکا ہے میاں بیوی کا کہ مرد میں ذرا سا فالٹ پیدا ہو جائے نا تو عورت کو اپنے پرانے بوائے فرینڈ, بولو, یاد آنا شروع. تھوڑا سا آڑا ترچا ہو گیا آدمی,
کمر جھک گئی یا کوئی ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ کے جگر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, اور کہ بھائی اس کے ساتھ تو لائف میری, یا مالی لحاظ سے کمزور ہو گئے. سب سے بڑا ایشو تو یہ آتا ہے جب شادی ہوئی پیسہ تھا, اب کیا ہو گئے, کمزور. تو اب چونکہ اس کے پرانے بھی سلام دعا بہت رہی ہے, تو اس کو یاد آتا ہے اچھا بھلا میرے لیے وہ فلاں رشتہ آیا تھا, میں وہاں کر لیتی, میں وہاں کر لیتی, اس نے تو میری 1 سال ہماری فون پہ چیٹنگ بھی چلی ہے, گپ شپ بھی چلی ہے. صرف رشتے ہی نہیں آئے, رشتے آئے تو یہ تو غلط بات نہیں ہے, چیٹنگ بھی ہوئی ہے, اتنی لمبی لمبی ہماری باتیں ہوا کرتی تھی, اور کیا پھر یار یہ مر جائے تو اچھا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, دونوں کی جو ایک سکون اللہ نے دیا ہے نا, جو ہماری فیملی سسٹم میں ہوا کرتا تھا, یہ میرے ابا, یہ میری اماں, یہ میں, یہ میری وائف, یہ میرے بچے, ہم, یہ ہمارا خاندان, بڑا سا خاندان, خوشیاں آسان, وہ خاندان سمٹ کے, ٹھیک ہے نا, ایک آدھ داماد, ایک آدھ کہیں سے بہو, بس یہ ختم, ٹوٹل ریلیشن ہی ختم آپس میں. اور ان کا بھی آپس میں اتنا کمزور ریلیشن کہ ان کو بھی ایک دوسرے پر اطمینان نہیں ہے, کیونکہ درندوں کی طرح زندگی گزری ہے. تو کیا خوبصورت نظام ہے یار اسلام کا, ایسا وقتی مزے کو اسلام کہتا ہے قربان کر دو, دائمی مزے دوں گا میں تمہیں. اور ہمیں تو اللہ نے اور آسانی دے دی یار, حلال معذرت کے ساتھ 4 کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا, بہت معذرت کے ساتھ. خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, تو اس میں ٹینشن ہے. لوگ یہی کہتے ہیں یار اتنی ٹینشن کے ساتھ ہم شادی کریں, خدا کی قسم وہ ٹینشن وقتی ہے, زنا سے کروڑا گنا بہتر ہے وہ ٹینشن. زنا کی طرف کبھی نہ جاؤ, یہ ایسی آگ ہے نا آگ, اس میں جو ایک دفعہ گھسا 1000 میں 2-4 ہوتے ہیں جو واپس آتے ہیں, ورنہ اس میں جب ایک دفعہ اس دلدل اور گند میں گھس گئے تو واپس نکلنا بہت مشکل. زانی 100 بار توبہ کرتا ہے پھر گھستا ہے اسی گند میں, اور اس کی جو گھریلو لائف ہے اس سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے گھریلو لائف. اولادوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے ہمارے ابا کی حرکتیں کیا ہیں. اب جو ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں, بچے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے ابا یہ کر رہے ہیں. یار ہمیں تو ہمارے ابا ایک دفعہ 1965 میں کہیں فلم دیکھ, وہ اب تک ہمارے دماغ میں گھسا ہوا ہے, اور بچے کو جب پتا چلے ابا ماشاءاللہ پکڑے گئے ہیں, تو بچے کی کیا دل میں عظمت رہے گی. پھر باپ اسے ڈانٹے گا تو بچہ بھی آگے سے جواب دے گا, ہمارے ابا نے تو ہمیں بڑے بڑے موٹے موٹے پائپوں سے پکڑ کے مارا ہے, مگر مجال ہے کہ ہماری آواز کبھی ابا کے سامنے اونچی نہیں ہوئی. کیوں؟ ہمارے دل میں ایک تقدس تھا کہ یار یہ نیک آدمی ہے, یہ ہمیں مار رہے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے. ایک جلال ہوتا ہے, ایک روب ہوتا ہے, مارا پیٹا بھی ہے, پھر پیار بھی کیا, منایا بھی, سب کچھ. لیکن اگر ابا کی حرکتیں معاذ اللہ کسی کی ٹھیک نہ ہو, تعلقات ہوں, غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوں, پھر بیٹا کہتا ہے ابا ہمارے کون سے ٹھیک ہیں, یہ مجھ پہ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں, یہ تو میرے لیول کے ہیں. تو یہ بہت خطرناک. اور اسی وجہ سے ایک اور بات میں کہتا ہوں, دیکھو اگر کسی شخص کو آپ نے غیر اخلاقی حرکتوں میں دیکھ لیا ہے, اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس کی اولاد کو کبھی بھی نہ بتاؤ. بیٹے کے سامنے باپ کی برائی کرنا اتنا بڑا جرم ہے نا, کہ جو بیٹے کے لیے مربی تھا آپ نے اسی پر اعتماد بیٹے کا ختم کر دیا. اب بچے کے پاس کوئی تربیت کرنے والا نہیں, اب نہ وہ اپنے ٹیچر کو مانے گا نہ کسی بزرگ کو مانے گا, کیونکہ اللہ نے بیٹے کے لیے سب سے بڑا مربی اور مقدس رشتہ اس کے باپ کو بنایا. باپ جتنی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ہو, اولاد کے سامنے ہمیشہ اس کے باپ کی اچھائی بیان کروں, کہ اولاد کے لیے بہرحال وہ اچھا ہی سوچتا ہے. لوگ بڑا جرم کرتے ہیں, بیٹوں کے سامنے اس کے باپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, تمہارا باپ ایسا, تمہارا باپ ایسا. تو یہ بہت خطرناک. ہمیں یاد ایک دفعہ ایک شخص آیا, کسی کی باپ کی برائی کرنے لگا نا, دوسرے بندے نے کہا یار اس کے سامنے اس کے فادر کی برائی نہ کرو, یہ بہت بری حرکت ہے. مجھے بڑا اچھا لگا, اس نے فوراً ٹوک دیا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح عورت کے سامنے اس کے شوہر کی, شوہر کے سامنے عورت کی, ان ریلیشن کو شریعت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ایک دوسرے کی برائی کسی کے سامنے, ان ریلیشن کے بارے میں کبھی بھی نہ کیا کرو. بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے بھائی کو ہمیشہ ہی بتاؤ تمہارا بڑا بھائی بہت نائس آدمی ہے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے کو بتا رہے ہوتے ہیں یار تیرا بھائی ایسا ہے, تیرا بھائی ایسا. چھوٹے کے دل میں بڑے کے خلاف جذبات. حالانکہ باپ سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا اولاد کا, بڑے بھائی سے زیادہ بھی خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں میرا بھائی تو بہت غلط ہے. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ, اگر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو اور تم روڈ پہ پڑے ہوئے ہو, لوگ فون ملا کے سب سے پہلے کس کو فون کریں گے؟ باپ یا بھائی کو, اور فوراً وہ پہنچے گا, فوراً پہنچے گا. وہ علاج بھی کرائے گا, پیسے نہیں ہوں گے بھیک مانگے گا لوگوں سے. ان ریلیشن کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے. ایسے ہی تھوڑی شریعت نے کہہ دیا کہ قاتل سے قصاص لینے کا حق باپ کو اور بھائی کو ہے.
کیونکہ ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ کسی اور کو نہیں پہنچتی. بات کو سمیٹ کے جلدی سے ختم کرتا ہوں. جو اصل بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے, جس کی وجہ سے چہروں پہ بھی سکون پیدا ہوتا ہے. جو اسلام پہ چلتے ہیں ان کے چہروں پہ اللہ رونق پیدا کر دیتے ہیں. ہم نے علماء صلحاء کے چہروں پہ رونق دیکھی, ان کے چہروں میں سکون اطمینان دیکھا, حالانکہ ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا, غربت میں بھی خوش ہوتے ہیں. اور کلو من الطیبات, یہ آیت میں بتا رہا تھا, قرآن کیا کہتا ہے, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, وَاعْمَلُوا صَالِحًا, عمل کو بھی کیا کرو, پاک کرو, گندے عمل بھی نہ کرو. جھوٹ بولنا ناپاک عمل ہے, زنا کرنا ناپاک عمل ہے, ہوس کرنا ناپاک عمل ہے. انسان پیسہ کمائے حلال طریقے سے استغنا کے ساتھ. استغنا کا مطلب کیا ہے, لالچ نہ کرے, اس کی جیب پہ نظر, اس کی جیب پہ نظر, اس کے جناب بٹوے میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنا پیسہ چھپا رہا ہے تاکہ لوگ مجھے تعاون کرنا بند نہ کریں.